عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھتی ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے چکری کے مقام تک لے کے جاتی ہیں. جب وہ وہاں لے کے جاتی ہیں تو شور مچایا جاتا ہے کہ مارا پیٹا گیا ہے نورین صاحبہ کو. بہنیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کا بھائی اندر ہے, وہ تو جائیں گی ملنے کے لیے. اب اگر ملاقات نہیں ہوئی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, اور فرض کریں کہ عدالت نے حکم دے دیا, کیونکہ یہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے حکم دیا ملاقات کا تو پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جائے, تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. اگر بہنیں ہیں تو پھر وہ سیاسی نہیں ہے نا, وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے. اگر آپ سیاست کریں گی تو سیاست کے تو بڑے بے رحمانہ قسم کے اصول ہوتے ہیں, وہاں پر تو بہت برے حالات ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو ادھر بیٹھ کے دھرنا دے دینا بیٹر نہیں تھا کہ یہ بہنیں جو ہیں وہ عدالت میں جائیں؟ میں یہی کہا نا, عدالت میں جاتی, عدالت میں جا کے بتاتی کہ جی آپ کا آرڈر ہے, پھر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو ہی عدالت کی کاروائی شروع ہو جاتی. بٹ صاحب کیا قانون کے مطابق اگر ان بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا تو یہ رائٹ ہے, جیسے جو میں سمجھی آپ کی بات؟ نہیں رائٹ نہیں ہے. اچھا. معاملہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات کتنی بار ہونی ہے یہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے طے کرنا یا ہوم سیکرٹری نے طے کرنا, لیکن بلڈ ریلیشن کی ملاقات ہے, یعنی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تیرا بھرا ہے تو تینوں نہیں ملے. صحافتی حلقوں میں یہ خبر بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہی بشرا بی بی جن کے حوالے سے آپ نے کہا ان پہ کرپشن کے کیس ہیں اور وہ اس کی سزا بھگت رہی ہیں, شاید وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. نہیں, میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کی طاقت کیا ہے؟ پنجابی کی مثال ہے, کٹے نے قلعے دے زور طے کرنا ہوگا. جتنا قلعہ مضبوط ہوگا کٹا اتنا زیادہ ود کے نا زور لائے گا, لگے گا وہ بڑا طاقتور کھلوتا ہے. بشرا بھی کیا ہے, وہ کی بیچ دی ہے, وہ عمران دے نال بیان ہوتا ہے, یہو جی کئی لگی پھر دی. اصل طاقت عمران کی ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا, وہ بڑی تیز خاتون ہے, جہاں دیدہ عورت ہے. وہ تو عمران بیوقوف ہے جڑا سمجھتا ہے کہ ادھروں میں روحانیت لب دی تو میری طاقت ہے گی. وہ تو عمران کی بیوقوفی ہے, ان ساری کہانی کا پتہ ہے. لہٰذا وہ کبھی عمران خان کے خلاف نہیں جائے گی, کیونکہ اس نے اگر جیل میں رہنا ہے تاں بھی عمران دی وجہ تو عزت نہ رہنا ہے, تو جی وہ باہر آن کا کوئی چانس ہے تاں بھی عمران دی وجہ تو, ادروائز وہ زندگی عمران تو کے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب گوہر بٹ صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بڑے وائبرنٹ لگ رہے ہیں, خیریت ہے؟ کسی پارٹی شٹی پہ جا رہے ہیں؟ نہیں, میں پارٹی پہ نہیں جا رہا, یہ بس کلر اچھا لگا تو میں لے لیا بس. بہت اچھے لگ رہے ہیں. اسی وائبرنسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آج آپ کے تجزیے لینے چاہیں گے کچھ چیزوں کے اوپر. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھتی ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے چکری کے مقام تک لے کے جاتی ہیں. جب وہ وہاں لے کے جاتی ہیں تو شور مچایا جاتا ہے کہ مارا پیٹا گیا ہے نورین صاحبہ کو. کیا واقعی نورین صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ دست درازی کی گئی ہے, بدتمیزی کی گئی ہے ان سے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بہنیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کا بھائی اندر ہے, وہ تو جائیں گی ملنے کے لیے. اب اگر ملاقات نہیں ہوئی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, اور فرض کریں کہ عدالت نے حکم دے دیا, کیونکہ یہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے حکم دیا ملاقات کا تو پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جائے, تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر بہنیں ہیں تو پھر وہ سیاسی نہیں ہے نا, وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے. اگر آپ سیاست کریں گی تو سیاست کے تو بڑے بے رحمانہ قسم کے اصول ہوتے ہیں, وہاں پر تو بہت برے حالات ہوتے ہیں. تو یہ جو کیا گیا, میرا خیال ہے کہ یہ ان کو یا تو صحیح کو گائیڈ نہیں کر رہا, یا وہ صرف بہنیں نہیں ہیں بلکہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اور اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب اس دور میں اس سے ہٹ کر کچھ ہوگا یہ توقع کرنا میرا خیال ہے بیوقوفی ہے. اب اگلی بات کر لیتے ہیں. جو لوگ اس بات کے اوپر باقاعدہ معترض ہیں, اور میں نے دیکھا ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس سارے ایونٹ کی نا, جو نورین نیازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, مجھے دھکے دیے گئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایجڈ خاتون ہے, مطلب مسٹ بی 80, میرا خیال ہے 80 کے قریب ان کی ایج ہوگی. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوا تو واقعی قابل مذمت ہے, میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت مند ہیں, اپنے پاؤں پہ چلتی ہیں, آتی جاتی. کوئی ماڑا موٹا بلڈ پریشر شوگر کا ایشو ہوئے تو ایسے عمر ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. انہیں کوئی دل کا مرض لاحق نہیں ہے, ان کو کوئی کینسر نہیں ہے, وہ کسی ایسی بیماری کا شکار نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹلائز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پر اس کی مذمت کی جا رہی کہ ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا جیل کے باہر سے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کلثوم نواز جو کہ کینسر کی پیشنٹ تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ تھی,
اور لنڈن کے اندر ایک جگہ پہ ان کا علاج ہو رہا تھا، وہاں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ جو آج مثلا شیخ وقاص صاحب ہیں یا اور جو تحریک انصاف کے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، آج نورین نیازی کو دھکا لگنے پر مذمت کر رہے ہیں تے کلثوم نواز تے ڈیتھ بیڈ تے سی، وہ کمرے چ وڑ کے سن جا کے وہ آئی سی یو دے تے حملہ کرتا سی، انہوں نے جا کے اس کی فوٹیجز موجود ہیں، وہاں پہ جا کے روز نعرے لگاتے تھے. تو اس کی مذمت کسی کو یاد آئی تھی اس وقت کرنی ان میں سے؟ فریال تارپور کو اگلی بات سنیں، فریال تارپور ہارٹ کی پیشنٹ تھی اور آئی سی یو میں تھی، اور اس بات کے گواہ موجود ہیں، میں نام لے دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں، چودھری منظور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ اس فریال تارپور کو گرفتار کرنے جو افسر آیا ہوا تھا، عمران خان اس کے ساتھ لائن پر تھے بطور پرائم منسٹر، اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہ سر یہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ جناب وہ سیریس ہے، اگر اس کو یہاں سے آپ ریموو کریں گے کچھ ہو سکتا ہے، تو سر میرا ہی خیال ہے کہ رہنے دیں. عمران نے کہا نہیں، اس کو بند کرو جا کے وہاں پہ. اور رات کے 12 بجے وہ بھی رات کے اگلے دن عید تھی، اگلے دن عید تھی. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ یار یہ اس طرح سے. ایک اور بات، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بیمار آدمی، اس میں کسی کو رائے ہے کہ دوسری؟ سب کو پتا ہے کہ ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کی کمر کا مسئلہ ہے، اور وہ چلتے ہیں تو باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ یار وہ پیشنٹ ہے، اور آج کے نہیں ہیں، وہ پچھلے 20-25 سال سے ان کا یہ صورتحال ہے. جب ان کو گرفتار کیا تھا اس وقت کسی کو خیال آتا؟ وہ بیمار تھے، ہسپتال علاج کرنے کے لیے نہیں جانے دے رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیے، اگلی بات سنیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اچھا، پھر بیگم کلثوم نواز کے ساتھ جو ہوا وہ بتا دیا. اب میں آپ کو بیگم نصرت شہباز کے ساتھ جو ہوا وہ بتانے لگا ہوں. بیگم نصرت شہباز جو ہیں وہ کبھی سیاست میں نہیں آئیں. میرا خیال ہے کہ مور دین 90% لوگوں کو ان کا چہرہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس طرح کی ہیں. حمزہ شہباز کی جو والدہ ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے شہباز شریف کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کے کبھی نام بھی شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوں گے، ان کے داماد کی شکل بھی یاد نہیں ہوگی. میں رپورٹنگ کرتا تھا وقت، وہ اپنا سوری ایک ہمارا ٹی وی چینل تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ نازیدہ نام، ایک آفتاب اقبال نے ٹی وی چینل کا، اچانک میرے آپ نیوز میں میں رپورٹنگ کرتا تھا، اور یقین جانیے کہ اطلاع یہ آئی کہ مقدمہ درج ہو گیا، نیب نے بھی کر لیا اور ایف آئی اے نے بھی کر لیا. دو ایجنسیز میں مقدمہ درج ہوا، اور ریڈ کر رہے ہیں نصرت شہباز کی گرفتاری کے لیے. سیڑھیاں لگا کے گھروں میں کود رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کے گھروں میں کود رہے ہیں سیڑھیاں لگا کے گرفتاری کے لیے. ٹھیک ہے، وہ کچھ سیاسی لوگ تھے. تب ان کو مذمت کسی کو یاد نہیں آئی، تب کسی کا خون نہیں کھولا. میں اگین کہہ رہا ہوں، میں اس واقعے کی حمایت نہیں کر رہا، میں اس واقعے کو کسی صورت پریز نہیں کر رہا. جو ہوا وہ غلط ہوا، اگر جو بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یار اصول پھر اکو جا رکھو نا، اکو دی قانون دیتے سارے تولو نا. وہ غلط ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، یہ غلط ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہوا تھا. اس وقت یہ میں بتاتا ہوں، فواد چودھری، اس وقت یہ فیاض الحسن چوہان، اس وقت یہ شوکت بسرا، اس وقت یہ عظما کاردار، اس وقت فردوس عاشق امان، اس وقت شہباز گل، اس وقت یہ اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ سارے تحریک انصاف میں بڑے ایکٹیو تھے. ان کے پاس منسٹریز تھیں. کہتے ٹھیک ہوا کلثوم نواز آگے تھے، لاہور کیوں نہیں علاج کران دی، وہ تو کل علاج کرانے گئی. یہ باتیں یہ کرتے تھے، ہم نے کور کی ہوئی ہیں، رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں کہ میرے کانج کر دیتے تھے، نہیں، پبلکلی بات کرتے تھے، پورے میڈیا پہ جاتی تھی. تو اس لیے کسی نے خیال نہیں آیا کہ یار وہ بھی بہن ہے، ماں ہے، دھی ہے، عورت ہے، اور کینسر کی پیشنٹ ہے یار. ایون کہ اس وقت تو یہ بھی شاید کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی تھی کہ یہ تو بہانہ اور ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میاں نواز شریف جو ابھی آپ نے بات کی، ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کا یہ ہارٹ کا ایشو جو ہے یہ کوئی 20 سال پرانا، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب جیل میں ہیں، ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ اطاعت اللہ تارڑ صاحب جو اس وقت ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، یہ وکیل بھی ہیں، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لے ہوں، اور بڑے اچھے وکیل بھی ہیں. انہوں نے درخواست دی، ہائی کورٹ سے آرڈر آیا، ہائی کورٹ سے آرڈر آیا کہ کھانا دیا جائے. کھانا نہیں دیا جا رہا تھا. پھر بھی
گھر کا کھانا نہیں اندر پہنچانے دے رہے تھے, جیل کا کھانا کھا رہے تھے, جیل میں وہ کہتے جیل کا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس آ گئی اور فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ خلیفے دی خطائیاں کھاندا بٹ صاحب ایڈی تسی کہندے ہو. میں نے سوال کیا تو کہتا بٹ صاحب تانوں برادری تہاڈی جاگی پئی ہے, یہ تو ایڈی ایڈی خلیفے دی خطائیاں کھاندا جے, تسی کہندے ہو ہارٹ پیشنٹ ہے. میں کہ یار کچھ خدا دا خوف کر, یہ ویلا لنگھ جانا. میں کیا جان دے ہارٹ پیشنٹ ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے. سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ, اور یہ صرف میں نے فیاض الحسن چوہان سے چونکہ بات کی تھی تو میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں, ادروائز فواد چودھری ہوئے, ان کے جتنے منسٹرز تھے اتو تو لے کے تھلے تکر, یہ کس نے کہا تھا میں واپس آ کے تیرا پکھا بھی لاواں گا؟ کس نے کہا تھا؟ عمران خان صاحب. پھر سو میں کہتا ہوں اگر قابل مذمت ہے نا یہ ایکٹ تو سب کا قابل مذمت. لیکن مذمت صرف اسی والے واقعات کی جا رہی ہے جو کہ ابھی رپورٹ جتنے رپورٹرز وہاں موجود ہیں, جیسے طیب بلوچ صاحب ہیں, وہ آئی وٹنس ہیں, وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ صرف بہنوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جو خواتین ہیں انہوں نے وہاں سے لیا ہے, چکری پہ جا کے ان کو چھوڑ دیا ہے جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بد تہذیبی نہیں کی گئی, یہ ایگزیجریشن کی جا رہی ہے. ایک اور بات مجھے بٹ صاحب ضرور بتائیے گا کہ یہ طریقہ کار کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو ادھر بیٹھ کے دھرنا دے دینا بیٹر نہیں تھا کہ یہ بہنیں جو ہیں وہ عدالت میں جائیں؟ میں یہی کہا نا, عدالت میں جاتی, عدالت میں جا کے بتاتی کہ جی آپ کا آرڈر ہے, جیسے کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جناب آرڈر عدالت کو ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی, تو وہ جا کے کہتی کہ جی آپ کا آرڈر ہے, پھر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی. آج ہی کے دن ابھی کی بات کرو, ایک ASI لاہور کے ایک ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو ہتھ کڑی لگوا دی کیونکہ اس نے توہین عدالت کی تھی. بیلف گیا پکڑنے کے لیے, وہ چھاپا مارا, اس نے بیلف کے ساتھ بدتمیزی کی, عدالت نے اس کو ہتھ کڑی لگوا دی. آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں. تو عدالت کی آپ جب توہین کرتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے نا وہ بھاجی بڑی سخت ہوں, جج ہوں جی. پھر اچھا عدالت کی بات کریں تو علیمہ بی بی نے کہا کہ آج سے 3 ہفتے پہلے ہم بارش میں چونکہ بیٹھے تو نورین بی بی کو ملنے کی اجازت دی گئی اور اب جو ہے وہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ایک طرف تو بہنیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ دوسری طرف 4 سے 5 لوگ جو ہیں ان کے وکلاء ابھی کل یا پرسوں ان سے مل کے آئے ہیں. سو ایٹ اے ٹائم یہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی کیا سچویشن ہے, ان کو کیوں ملنے دیا جا رہا ہے, ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ دیکھیے قانون یہ ہے کہ بلڈ ریلیشن کی ملاقات ہو سکتی ہے, بلڈ ریلیشن کی, بہنیں بلڈ ریلیشن ہوتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اب وہ ایک ہفتے میں 1 دفعہ ہو سکتی ہے یا 2 دفعہ ہو سکتی ہے, یہ طے جو ہے نا سپرنٹ جیل نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ ہر ہفتے 2 باری ملاقات ہوتی تو میری کراؤ. 1 دفعہ ہو سکتی ہے یا 2 دفعہ ہوگی, یہ سپرنٹ جیل نے طے کرنا, یہ اختیار اس کو دے دیا گیا. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وکیل جائیں, ان کے وکیل ہیں, کیس کے اندر وکیل ہیں, مثلا کوئی کیس چل رہے ہیں ان میں وہ وکیل ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں یا حارث ہیں یا کوئی بھی جو بھی ABC ہیں, ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ بات درست ہے. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو بلڈ ریلیشن ہے نا, اس میں چونکہ عمران خان کے بھائی کوئی نہیں ہے, والدین ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بہنیں پاکستان میں موجود بہنیں ہیں, اور فیملی سے مراد ہوتی ہے آپ کی بیوی, آپ کے بچے, یہ یا ماں باپ. اب چونکہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بلڈ ریلیشن میں بہنیں آتی ہیں ملاقات میں نا, یہ بات درست ہے. لیکن بیٹے تو باہر ہیں, بیٹی بھی باہر ہے, اور وہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ آتے نہیں ہیں. ٹیرین کی سنا شادی بھی شاید کچھ میں نے سنا شاید ہو رہی وہاں پہ باپ کے بغیر. تو باپ تو اون ہی نہیں کرتا جی, باپ تو ان تو کرے نا, یہ تو ایک الگ سے کہانی ہے نا, تو اون ہی نہیں کرتا. تو وہ وہاں پر ہے, بیٹی بھی باہر ہے, بیٹے بھی باہر ہیں. اب یہاں پہ باقی جو فیملی بچتی ہے اس میں بشرا بی بی جو اندر ہے جو ان کے ساتھ ہی ہیں. لہٰذا بہنوں کی ملاقات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 دفعہ ہفتے میں ایک ملاقات ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ شہری قانون کے مطابق ایسے ہی. اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا پورا پراپر لا نہیں پتا. بٹ صاحب کیا قانون کے مطابق اگر ان بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا تو یہ رائٹ ہے, جیسے جو میں سمجھی آپ کی بات؟ نہیں رائٹ نہیں ہے. اچھا. معاملہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات کتنی بار ہونی ہے یہ سپرنٹ جیل نے طے کرنا ہے. اوکے. یا ہوم سیکرٹری نے طے کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ شاید یا مطلب DC نے طے کرنا, یہ اس طرح کا کچھ سین ہے. لیکن بلڈ ریلیشن کی ملاقات ہے. اوکے. یعنی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تیرا بھرا ہے تینوں سیدھی ملن دینا.
بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی، تو وہ آپ کو پتہ ہے ایک پورا سینیریو چل رہا ہے جب سے دی اکانومسٹ کا وہ پوری رومرز اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف ڈینائی کر رہی ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو وٹنسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے، اور پھر جو ادارہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پروف موجود ہیں۔ اس ان بٹوین میں ہمارے جو بہت سینئر صحافی اور آپ کے یقیناً کولیگ اینڈ دوست ہیں سید عمران شفقت صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے خرم روکڑی صاحب سے۔ خرم روکڑی صاحب نے بتایا کہ 2016 میں جب یہ بشرا بی بی بنی گالا میں نیچے ایک مکان لے کے دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو وہاں پہ روز ڈیلی شام کو جا رہے تھے، تو مجھے ڈرائیور سفیر نے اور ایک اور شخص جس کا انہوں نے کہا کہ میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے ان سے ٹرمز اچھے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ یہ معاملات غلط ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا کھانا وہاں سے جا رہا ہے، اور ان کو تبھی سے شک ہو گیا تھا کہ کچھ بلیک میجک کا چکر ہے، کیونکہ کھانا وہ گھر کا کھا ہی نہیں رہے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے بشرا بی بی کے حجرے کا، اور عمران خان صاحب کے کپڑے بشرا بی بی کے حجرے میں آیا کرتے تھے اور وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں سمجھ آئیں تو تب ہم نے ان کا علاج کروایا تھا روحانی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں 21ویں صدی میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا تو بیوقوفی سی لگتی ہے، باقی پھر بھی لوگ اس بلیک میجک پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بلیک میجک ہوتا ہے اور بشرا بی بی کے پاس وہ کوئی بلیک میجک والی قوتیں ہیں، کوئی موقع لے گئے نے، کوئی جن پریاں چڑیلا انہیں قید کیتیاں نے، تو آپ کیوں قید ہوئی؟ باقی کسی انہوں نے کی ریلیف دینا، اپنے آپ باہر کر لیندی۔ اس سوال کا جواب، یہی سوال عمران شفقت صاحب نے ان سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ دیکھیں بلیک میجک جو پاورز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹائم کے بعد اگر ان کو پرسیو نہیں کرتے رہیں تو یہ جو کروا رہا ہوتا ہے یہ اس کے پر ریٹرن ہو جاتی ہیں، دیٹس دا ریزن۔ میری بات میں چونکہ سچی بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، میرے نزدیک یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اسے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جب دنیا کو نہیں پتہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی قدرت دی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 30 سال پہلے بھی 40 سال پہلے بھی کہ یہ جو موبائل ہے یہ کوئی چیز ہوگی جس کے ذریعے دنیا بھر میں آپ ایک سیکنڈ میں کنیکٹ ہوں گے، آپ ایک چیز لکھیں گے اپنی آواز اپنی تصویر تو پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، کچھ یہ کیا ہے جادو یہ اور کی ہے، ٹھیک ہے۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن دیکھیے اگر وہ بلیک میجک بھی کر رہی ہیں تو جو بات میجر روکھڑی کو معلوم ہے وہ اس کو نہیں معلوم ہے جڑی کر دی پئی ہے، تو پھر انہوں نے گل کیوں نہیں مان لی انہیں؟ دیکھیے یہ سارے کا سارا جو اصل میں اس کا پیر تھا نا وہ تھا جنرل فیض، جہاں ہم دستا سی کہ اے کرنا ہے اے انہیں کیتا ہی۔ یہ موبائل جو ہے نا میڈم، میں آپ سے گزارش کروں، یہ ہم اپنے ساتھ سب سے بڑا موقع لے کے پھر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، اس موبائل میں نوٹ ہو گیا کہ میں آج جہاں جہاں پہ رہا ہوں، ابھی آپ موبائل نکالیں میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کہاں سے ہو کے آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ موبائل آپ آف کر دیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے، جس کمرے میں موجود ہیں وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بلیک میجک اصل ایک ہے اصل موکل۔ تو جنرل فیض تھے آئی ایس آئی کے چیف، ہماری وہ جو ایجنسی ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ مفوق الفطرت قسم کی قوتیں موجود ہیں، طاقتیں موجود ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو وہ ان کو اس کام کے لیے استعمال کر کے کہ عمران خان نے ساری دیہڑی کی کیتا ہے کی کرنا ہے۔ دیکھیے پرائم منسٹر کی تو ایک ایک مومنٹ نوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو عمران خان جس کو پرائم منسٹر بنانا تھا یہ سارا ایک منصوبہ تھا نا، یہ سارے تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ سارا منصوبہ تھا، تو وہ ایک ایک شے انہوں نے ہاتھ چ رکھیا ہوندا سی، تو وہ بشرا کو بتا دیندے سن کہ اے کرنا ہی انہوں نے۔ بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کیا ایسا ہے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ دی اکانومسٹ وہ ادارہ جو کہیں نہ کہیں فنڈز لیتا ہے عمران خان صاحب کی سابقہ جو زوجہ ہیں جمائمہ ان کے فیملی سے، تو وہ عمران خان صاحب کو کہیں کسی طریقے سے کلین چٹ دلوانے کے لیے یہ ایک پورا جو ہے یہ پبلش کیا گیا ہے تاکہ ان فیوچر یہ کہا جا سکے کہ عمران خان تو چونکہ بلیک میجک کے زیر اثر تھا، عمران خان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ انوسنٹ تھا، اس لیے سب کچھ ہو گیا، اور اس کو کلین چٹ دلوا کے ان کو آزادی دلوائی جا سکے، اس کی کیا پاسبلٹی ہے؟ اچھا دیکھیے یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ اکانومسٹ جو ہے نا یہ 1843 سے پرنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کے ادارے نہیں ہیں جن کے اوپر آپ اور میں انفلوئنس کر سکیں یا کوئی حکومت اس طرح سے انفلوئنس کر سکے۔ جس سی اے نے کوئی پلان کیتا ہے یا MI6 نے کیتا تھا وہ میں نہیں پتا،
ٹھیک ہے. ادروائز یہ کسی ایک آدھے خاندان کے انفلوئنس میں آنے والے ادارے نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک ایک لائن لکھتے ہیں نا, ان کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے نا, فرض کریں کہ 10 لوگوں کا, تو ان کا جو لیگل بورڈ ہوتا ہے وہ 50 لوگوں کا ہوتا ہے. انہوں نے ایک ایک لائن کے اوپر جو ہے نا اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں, فائنینشیل ٹائمز نے ایک سٹوری کی تھی منی لانڈرنگ کے اوپر. تب عمران خان سمیت سب نے کہا تھا ہم کیس کریں گے, آج تک کیس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اسی لیے کہ ان کے پاس چیزیں موجود ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں سچ لکھی ہوئی. ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے اس میں وہ بہت ٹیکنیکلی کھیلے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ بلیک میجک پہ بلیو کرتا ہے, نہیں, یہ بشر بھی بلیک میجک کرتی ہے, ادارہ نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا مسٹر اے کہہ رہے ہیں, مسٹر اے کا بیان ریکارڈ کر لیا, مسٹر بی کہہ رہے ہیں, مسٹر بی کا ریکارڈ, انہوں نے کہا یہ سارے رل گیا کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے جو کہا انہوں نے چھاپ دیا. اب یہ جائیں عدالت میں, وہ کہیں گے جناب انہوں نے ہمیں ڈیفیم کیا, وہ کہیں گے جی اسی تھوڑی کہہ رہے ہیں, اینے کیا جی, آؤ بھائی ادھر دس کیا سی. اتنے سال بعد اچانک سے کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اچھا نہیں, اب یہ کہنا کہ عمران خان جو ہیں وہ اتنے معصوم کہ بلیک میجک پہ کے چکر میں پھنس گئے. میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں, دنیا یورپ امریکہ نا بلیک میجک کے لیے کہانیاں نہیں مانتا. اگر وہ کہانیاں مانتے ہوتے تو جانتے مریختے نہ گئے ہوں. ٹھیک ہے سر, وہاں پہ بھی وچ کا ایک کانسیپٹ نہیں, وہ کنسیپٹ پرانے ہو گئے نا سارے, وہ پرانے ہو گئے, وہ میڈیول دور کی گفتگو ہے. اب لوگ بہت آگے چلے گی دنیا بابا. یہاں سے ہم ابھی تک جو ہے نا وہ کھچ کے اپنے اور پیچھے لے آنے ہیں, دنیا کے چلی گئی. روحانیت, اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, روحانیت بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. روحانیت بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ بلیک میجک والی کہانی ہو رہے, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہاں پر اگر عمران خان فرض کرتے ہیں کہ عمران خان کو معصوم ڈکلیئر کرنے, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو معصوم ڈکلیئر کرنے کی کوشش, تو ایڈا معصوم آدمی یار نیوکلیر پاور دا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. یعنی آپ کی نظر میں اگر یہ ہو بھی جاتا تو کلین چٹ, میں کہنا ایڈے معصوم آدمی تو کوئی دہی پلے ریڑھی نہیں لوا کے دے گا کہ یہ سارا کچھ گوا کے گھر آ جائے گا. تو تسی انہوں نیوکلیر دا پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہو. یہ تو دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ نیوکلیر پاور ہے. اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی پاور ہو, وہ اس خطے میں یا ادروائز کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے تو وہ پاکستان دا دھیان ہونے دماغ چ ہوندا ہر ویلے. ٹھیک ہے, تو اتنے جی ایڈا مظلوم بندہ پایا ہوئے تے وہ تو بھائی ویچ کے کھائی گا سارا کچھ. ٹھیک ہے, اور عمران خان جو ہے نا وہ کتنا معصوم ہے, کتنا چلاک ہے, یہ ویسٹ نو ساڈے تو بہتا پتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ایکچولی ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے ویسٹ کے اندر. دیکھیں عمران خان جو ہے نا ویسٹ کا ڈارلنگ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. وہ دنیا کی جو ایلیٹ تھی ان کی محفلوں میں یہ پلے بوائے تھے. ٹھیک ہے, وہ وہاں کے ایسے چارمنگ بوائے تھے, چارمنگ مین تھا جس کو ہر وہاں کی عورت مرد ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. یہ بات درست ہے, یہ ماضی ہے لیکن یہ درست ہے. اب جب وہاں پر اس اکانومسٹ کے اندر یہ گفتگو آ رہی ہے, فائنینشیل ٹائمز میں یہ گفتگو آ رہی, تو اس کی جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے نا وہ کم ہوتی ہے. مثلا پہلے آپ دیکھیے کہ ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر جو برٹش والے تھے, برطانیہ والے, وہ کہتے تھے یار چھڈو یار ادا کچھ کرو. آسٹریلیا والے کہتے تھے, یورپی یونین کے لوگ کہتے تھے. آج ہی یورپی یونین کے سفیر کا بیان آیا, انہوں نے کہا یار عمران خان کی رہائی عدالتوں کا معاملہ, ہمارا کوئی معاملہ نہیں. جی, اور یہ بہت بڑا بیان ہے. جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی جو عمران خان کو اصل ڈینٹ پہ رہے ہیں نا, وہ بشر بھی جادوگر نہیں ہے گی یا پیر نہیں, یہ بیس ایتھے خام میڈیا نے چکی پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل جو اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کی سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے لابنگ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی آج تک, تو اس ڈینٹ پڑنے کے بعد فوری طور پہ پی ٹی آئی لابنگ کی طرف جائے گی؟ نہیں, وہ لابنگ جڑی کی تھی کی فائدہ آئی تھی, اور دسو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ جناب وہاں سے 4 وہ گرینیل پتہ نہیں اس طرح کے تھے, رچرڈ گرینیل اور اس طرح 2-4 جڑے پتہ نہیں گئے سن کی سن, انہوں نے آ گئے جناب ٹویٹاں آ گئیاں, اس تو یہ لکھاں ڈالر خرچ کے کی کمایا نے. ٹھیک ہے, سو میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو انٹرنیشنل پاور کوریڈورز ہیں
جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہاں پہ عمران کی سپورٹ تھی. تو پی ٹی آئی اسی بات کو یوز کر رہے اور سوشل میڈیا پہ پرولیفریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ امریکہ اس کے خلاف ہے, جیسے ایپسٹن کی ای میلز آئی تھیں, ان کو بھی یہ بنیاد بنا کے کہا گیا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پسند نہیں کر رہا تھا عمران خان کو, اور انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے, انہوں نے ان کو حکومت سے اتارا. تو پھر نیو یارک ٹائمز کے اندر, واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورے سفید اشتہار جڑے نے ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں دیے؟ ٹرمپ جیت گیا, پھر اس کو ویلکم کرنے کا اشتہار پی ٹی آئی یو ایس اے نے کیوں دیا؟ پھر شہباز گل ہو یا فواد چودھری ہو یا لطیف کھوسا ہو, یہ سب کیوں کہتے تھے کہ اے آ گیا نا جیت گیا ٹرمپ تو ان لگ سمجھ جائے گی ویکھنا بوا کھول دا. یہ میں تو نہیں کہتا تھا, ان کے ولاگ ہیں, ان کے بیان ہیں, ان کی پریس کانفرنس ہیں, ان کے ٹویٹس ہیں, سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. سو لہٰذا اب اصل جو گیم ہوئی ہے پی ٹی آئی دے نال جڑا اصل ہاتھ ہویا نا وہ اے ہویا ہے کہ وہ دی انٹرنیشنل سپورٹ ہو گئی. بشرا بی جادو کرنی نہیں ہوگی, جناب پیر نہیں ہوئے گی, اجی پیر نہیں ہوگی, جادو کرنی ہوگی, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت کرپشن کے کیس کے اندر 7 سال قید با مشقت کی مجرمہ ہے. وہ ہوں پیر نہیں ہے یا جادو کرنی ہے گی اندر جب آ. سر آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, صحافتی حلقوں میں یہ خبر بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے, اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہی بشرا بی بی جن کے حوالے سے آپ نے کہا ان پہ کرپشن کے کیس ہیں اور وہ اس کی سزا بھگت رہی ہیں, شاید وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی کبھی. دیکھیں ان کی طاقت کیا ہے. پنجابی کی مثال ہے, کٹے نے قلعے دے زور تے کرنا ہوتا ہے. جتنا قلعہ مضبوط ہوگا کٹا اتنا زیادہ ود کے نا زور لائے گا, لگے گا وہ بڑا طاقتور کھلوتا ہے. بشرا بھی کیا ہے, وہ کی بیچ دی ہے, وہ عمران دے نال بیان ہوتا ہے, یہو جی کئی لگی پھر دی. اصل طاقت عمران کی ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا. وہ بڑی تیز خاتون ہے, جہاں دیدہ عورت ہے, اس کو پتہ ہے کہ اے میری اصل طاقت عمران ہے. وہ تو عمران بیوقوف ہے جڑا سمجھتا کہ ادھروں میں روحانیت لب دی میری طاقت ہے گی. وہ تو عمران کی بیوقوفی ہے, انہوں پتہ ہے سوری ان ساری کہانی کا پتہ ہے. لہٰذا وہ کبھی عمران خان کے خلاف نہیں جائے گی, کیونکہ اس نے اگر جیل میں رہنا ہے تو بھی عمران دی وجہ تو عزت نہ رہنا ہے, تو جی وہ باہر آنے کا کوئی چانس ہے تو بھی عمران دی وجہ تو ہی ہے. ادروائز وہ زندگی عمران تو کے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کی آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.